اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد و اہل بیت۔ عزیزان گرامی قدر، سلسلہ گفتگو سورہ مبارکہ نساء دی آیت مجیدہ نال کل میں جاری کیتا۔ سورہ مبارکہ نساء خالق فرما رہے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ پیغمبر کی اطاعت کر لی تو سمجھو تم نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ میرے محترم سامعین، کل میں دو جملے عرض کیتے سن، جڑے دوست موجود سن جانتے ہیں کہ اطاعت محبت کا تقاضا کرتی ہے۔ جدے نال محبت ہوئے اودے نال اطاعت کیتی جاندی ہے، جدے نال محبت نہ ہوئے اودی اطاعت نہیں کیتی جاندی۔ اطاعت تقاضا کر دی ہے محبت دا، اور محبت تقاضا کر دی ہے کمال دا۔ اطاعت اودی ہوندی ہے جدے نال محبت ہوئے، اور محبت اودے نال ہوندی ہے جدے وچ کمال ہو۔ کل میں جناب دے سامنے سرکار دو عالم دی اطاعت واسطے محبت نو واضح کیتا، اور محبت واسطے کمال نو واضح کردے ہاں حضور دی بشری کمال نو میں پیش کیتا کہ حضور دا بشریت وچ کی کمال ہے۔ بشریت دے کمالات وچ میری عادت ہے کہ میں کل والی مجلس نو اج والی مجلس نال جوڑن واسطے، مربوط کرنے واسطے کل والی مجلس دیاں دو تین گلاں جناب تاکہ ادھے نال اج ریلیٹڈ ہو جائے۔ میں کل قرآن پاک وچوں حضور دے ہتھاں دا ذکر کیتا کہ حضور دے جسم دے جڑے ہاتھ نے، ہاتھ مبارک، انہاں نو خالق نے قرآن چ ذکر کیتا۔ حضور دے پیراں دا ذکر خالق نے قرآن چ ذکر کیتا۔ حضور دے چہرے دا ذکر اللہ نے قرآن چ کیتا۔ حضور دے سینے دا ذکر اللہ نے قرآن چ کیتا۔ حضور دے دل دا ذکر اللہ نے قرآن چ کیتا۔ میرے لوگوں مہربانی فرماؤ، اتھے ہی رہنا ہے انشاءاللہ، اتھے تواڈے کول نے وہی سنت، پھر وہی رہنا، میرے نہ کرے ادھر من تو نہیں چاہیے، من نہیں چاہیے، مہربانی۔ ٹائم تھوڑا ہوتا نا جی، تو وہ واسطے توجہ زیادہ درکار ہوتی ہے۔ میرے محترم سامعین، حضور دے ہتھاں دا ذکر پھر ویکھ لو ادھروں، چھڈو یار، میں عرض کر رہا حضور دے ہاتھ جسم نال تعلق رکھتے، یہ مطلب ہے حضور دے جسم دا ایک حصہ ہاتھ ہے، ہاتھ دا ذکر بھی قرآن ہے۔ حضور دے جسم دے ایک حصے دا نا پیر ہے، قدمہ دا ذکر بھی قرآن ہے۔ حضور دے جسم دے حصے دا نا سینہ ہے، سینے دا ذکر بھی قرآن ہے۔ حضور دے جسم دے حصے دا نا چہرہ مبارک ہے، تے چہرہ دا ذکر بھی قرآن ہے۔ یعنی سر تو لے کے پیراں تک سرکار نو ویکھ لو تے سامنے قرآن نو رکھ لو، اللہ فرماتا ہے قرآن وچوں رسول نظر آئے گا، رسول وچوں قرآن آئے گا۔ یعنی جس رسول دے پیراں تو لے کے قبلہ سر تک یہ سارا قرآن ہی قرآن ہے، قرآن ہی قرآن ہے۔ وہ دے جیسا بشر کیسے مل جائے گا، وہ دے جیسا کتھوں مل جائے گا؟ ہاں، چونکہ ایسا سر تو لے کے پیراں تک حضور نو قرآن وچوں پڑھے، ہتھاں دا ذکر قرآن وچ، چہرے دا ذکر قرآن وچ، سینے دا ذکر قرآن وچ، دل دا ذکر قرآن وچ، پیراں دا ذکر قرآن وچ۔ جدوں پورے جسم نو اساں قرآن وچوں ویکھیا نا، قرآن تے میرے ہاتھ نے، اسا کسے دی ضد نال حضرت علی نو بلا فصل نہیں منیا، انہوں منیا جنہوں اس رسول آکھے جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، دموں کا دمی، لہنوں کا۔ تیرا جسم میرا جسم ہے، تیری روح میری روح ہے، تیرا خون میرا خون ہے۔ میرے محترم سامعین، آج میں حضور دے جسم تو بعد حضور دا نسب پڑھن لگا کہ جویں حضور بشریت وچ کمال رکھتے ہیں، کمال نسبی پڑھن لگا کہ حضور نسب وچ بھی کمال رکھتے۔ ہاں ایک گل طے ہے، کل میں عرض کیتی سی محبت وہ نال ہوندی ہے جہدے وچ کمال ہوئے۔ دو ترے بچے نے تے بہ چلے نے میرے لوے، بہ جا بچے۔ عزیزاں نے گرامی قدر، کل تساں میرا خیال ہے کل وسیم صاحب نہیں پڑھ سکے، ہاں ٹائم کی کمی کی وجہ تو اس واسطے وقت ضائع نہ کریں۔ تشریف لے آ رہے ہیں نا، تشریف لے آ رہے ہیں، آ گئی گڈی انشاءاللہ میں رستے ملی آ رہے ہیں،
ذرا کلیئر کر لیے میرا خیال ہے کل میں پہلے حاضر ہوں گا تھوڑا جہا انشاءاللہ، اس تو پہلے ٹھیک 12:30 بجے حاضر ہو جاؤں، تسی بھی تشریف لے آنا، 12:30 بجے میں حاضر ہو جاؤں گا تاکہ ٹائم ملے تو دونوں بندے پڑھ لیں، بس تشریف رکھو، وقت ضائع ہوتا ہے جدو بندے آتے ہیں، وقت ضائع ہوتا ہے، پیچھے بیٹھو جڑے بندے آتے ہیں پیچھے بیٹھو، توجہ رکھو جناب۔ آج میں پڑھنا چاہنا، کل بشریت رسول پڑھی سی، آج نسب رسول پڑھنا چاہنا کہ رسول نسب کتنے بلند، کیوں نسب پڑھنا چاہنا، وہ واسطے آیت مجیدہ پڑھنا، سورہ مبارکہ کلم، خالق کائنات فرماتے ہیں فلا تطع المکذبین، لوگوں یہ طے ہے کہ جھوٹوں کی اطاعت نہ کرنا، جب کرنا سچوں کی اطاعت کرنا، جب کرنا صادقین کی اطاعت کرنا۔ اے اطاعت نو پنجابی چاہتے ہیں مننا، مننا، تسلیم دا معنی بھی مننا ہے، اطاعت دا معنی بھی مننا ہے، اور اتباع دا معنی بھی مننا ہے۔ میں وہ اتباع کرنی ہے کی مطلب مننا ہے، اطاعت کرنی ہے کی مطلب مننا ہے، انہوں تسلیم کرنا ہے کی مطلب ہے مننا ہے، مننا ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے فلا تطع المکذبین، جھوٹوں کی اطاعت نہ کرو۔ جدو اللہ نے جھوٹیاں دے منن تو آپ ہی منع کر دیتا ہے، پھر سچیاں نو ہی مننا چاہیے نا، جھوٹیاں نو تو نہیں مننا۔ اگے اللہ نے ایک لسٹ بیان کی ہے کہ کنوں کنوں نہیں مننا، پاگل اسی کوئی نہیں، نہ کسی نہ زید ہے ساڑی قبلہ۔ اللہ پاک ارشاد فرما دے لا تطع کل حلاف مہین، سورہ قلم آیت نمبر 10، اللہ فرماتا ہے خبردار کبھی بھی کسی قسمیں کھانے والے کی اطاعت نہ کر۔ جڑا بہت یا قسمہ کھائے نا وہ بھی بہت جھوٹ ہی بولتا جی، جو زیادہ قسمیں اٹھائے اس کی اطاعت نہ کر۔ اگے جناب پھر کمال ہے، ہن تو جو تھوڑی ہوئی ہے خلاف مہین، ذلیل کی اطاعت نہ کرنا، جب کرنا کسی جلیل کی اطاعت کرنا۔ کیا بات ہے۔ پھر خالق فرماتا ہے ہمازن، جو لوگوں کے عیب بیان کرے اس کی اطاعت نہ کرنا، مشائم بالنمیم، لوگوں کی چغلیاں کرنے والے کی کبھی اطاعت نہ کرنا۔ پھر خالق فرماتا ہے مناعن للخیری، ہاں جو تمہیں خیر سے روکے نا اس کی اطاعت نہ کر، جو تمہیں خیر سے منع کرے۔ خیر کنوں آتے ہیں؟ نیکی نو۔ مثلا تسی ٹوٹی بوتل چک کے سائڈ تے رکھن لگے ہو، جڑا آکھے پئی رہن دے وہ دے آکھے نہیں لگنا، وہ کسی نو نقصان ہو جائے گا، چک کے سائڈ تے رکھو، وہ تنوں نیکی تو منع پہ کرتا ہے۔ تسی نماز پڑھن چلے ہو تے بندہ آندا بہ جا خیر ہے، نماز نہ پڑھنے چ خیر ہے، نماز نہ پڑھنے چ خیر نہیں، پڑھنے چ خیر ہے۔ اللہ دے آدم خیر نیکی نو آندے نے، جڑا بندہ کوئی نیکی کرن لگا ہے، جڑا روکے او دی آنکھیں نہیں لگنا، او دی اطاعت نہیں کرنی۔ اچھا جڑا خیر تو منع کرے او دی اطاعت نہیں کرنی۔ نبی فرمایا سی بلال آج جاگ حی علی خیر العمل، آ جاؤ سب سے بہتر عمل کی طرف۔ یہ مطلب ہے کائنات تے سب تو بڑی خیر دا نام ولایت علی بن ابی طالب، جو ہمیں علی کی ولایت سے روکے گا ہم اس کی اطاعت نہیں کریں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ پھر خالق کائنات نے فرمایا معتدن، جو حد سے نکل جائے اس کی اطاعت نہ کرنا، جو حدیں توڑ دے اس کی اطاعت نہ کرنا، بلکہ حدوں کی محافظت کرنے والوں کی اطاعت کرنا۔ اور اگے ایک لفظ آیا میرا پورا مذہب ادھ بند، میرا پورا مذہب ادھ بند، خدا دی قسم۔ اللہ فرماتا ہے اور خبردار معتدن تو بعد اسیمن، کبھی بھی کسی گناہگار کی اطاعت نہ کرنا ہے، کبھی بھی کسی گناہگار کی اطاعت نہ کرنا۔ قرآن دی عظمت دی قسم ہے سانو زد کسے نال نہیں، منیا ہی انہاں نو ہے جنہاں نال گناہ لگدا ہی نہیں۔ جدوں منیا صرف معصوم نو منیا، کسی ایسے نو منیا جدنا گناہ دی نسبت بھی نہ ہو سکے۔ تے جڑا اج دا موضوع ہے نسب، اس نسب تے ذرا توجہ فرماؤ۔ آخر تے اللہ فرماندا جنوں پنجابی چ آندے نا جی 100 ہاتھ رسا، 100 ہاتھ رسا گنڈ سرے تے ایک بندہ بولے ہے تہاڈی مہربانی جی، کوئی تے پنجابی جاننے والا شکر ہے، چودھری فؤاد دے حلقے چ بھی ہے، چنگی پنجابی ٹکا کے بولی کسے 100 ہاتھ رسا تے سرے تے، او دا مطلب ہے لمیاں گلاں کرن دی بجائے اکو گل کر کے مکا دینا۔
اینو آدھے 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سرے تے آ پھر سرے تے اللہ گنڈ دیتی آ تے دل چ گنڈ پا لیں. اللہ فرماندا ہے خبردار کسی ایسے کی اطاعت نہ کرنا. میں کہ اللہ کون؟ اللہ فرماندا بتھیرے دسے نے. آخری صفت دسا کافی ٹھنڈ پہ جائے گی کی اتلم بعد ذالک زنیم، جس کا نسب کمزور ہو نا اس کی اطاعت نہ. صدقے جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے. ضعیف النسب، سبحان اللہ. لو جی ویسے الحمدللہ مجمع بڑا بیدار ہے. ضعیف النسب انہوں آدھے جدا نسب کمزور ہو. لک کمزور ہوئے تو گزارا ہو جائے، لت کمزور ہوئے تو گزارا ہو جائے، اکھ کمزور صدقے جا گزارا ہو جائے. یہ نسب کمزور ہوئے یہ بڑے عیب دی گل ہے. یہ 4 ترجمے 4 علماء نے کیتے ہیں، وہ سن لو. پہلا ترجمہ اشرف علی تھانوی، پڑھیا لکھیا لوگوں نے بڑی گل ہے. اشرف علی تھانوی بڑے معروف دیوبندیاں دے بزرگ نے جنہاں نال رحمت اللہ علیہ لکھا جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں جو اللہ نے زنیم کہا ہے نا، ایک بندے نے مکے میں مصطفیٰ کی گستاخی کی تھی جسے اللہ نے زنیم کہا. جس نے مصطفیٰ کی گستاخی کی تھی اس کو اللہ نے زنیم کہا. جس نے بچوں کو کہا کہ محمد کے پیچھے تالیاں مارو اور کہو یہ مجنون ہے. خالق کائنات فرماتے ہیں میرے حبیب والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے مجنون نہیں ہے، تجھے جنون نہیں ہے. تیرے دماغ پر کبھی ایسا اثر نہیں ہوتا، نہ تجھے سایہ ہے، نہ تجھ پر شیطان آتا ہے اور نہ تجھ پہ جادو. میرے حبیب تو بالکل مجنون نہیں ہے. یہ جو کہہ رہا ہے یہ تو زنیم ہے، یہ جو کہہ رہا ہے یہ تو زنیم ہے. پہلا ترجمہ، دوجا تریجا تے چوتھا 4 تھان کھول کے سٹے ہون نا بیبیاں دے سامنے. بھین جی جڑا مرضی لے لو، کوئی تو لینا ہی پیندا نا وچ. تواڈے سامنے بھی 4 تھان کھولے ہون، لوگ آندے تینوں پسند ہی کوئی نہیں پیا آوندا. 4 ترجمے میں جناب دے سامنے رکھنا، جڑا جنوں پسند آوندا وہ رکھ لے. پہلا ترجمہ کمال کیتی ہے اشرف علی تھانوی نے. وہ فرماتے ہیں یہ ایسے بندے کے متعلق آیت اتری ہے جو ہوتا کسی خاندان سے ہے، منسوب کسی خاندان سے. سبحان اللہ. جو ہوتا کسی خاندان سے ہے اور منسوب کسی خاندان سے ہوتا ہے. یعنی نو سمجھو جرا، یعنی جتھے یعنی آئے گا نا اتنے سارا مطلب واضح ہو جائے گا. بہت شکریہ. وہ آندے نے کوئی بندہ ہو کسی اور خاندان سے اور منسوب کسی اور خاندان سے، یعنی تو بات ٹھنڈی پہ گئی ہے. فرماندے نے یعنی حرام زادہ، یعنی اچھا حرام زادہ. چلو انہاں ترجمہ کیتا ہے. کچھ بندے آتے ہیں سعودی عرب والے ترجمہ ٹھیک کر دیں، انہوں نے پڑھ لینے. شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس سعودی عرب میرے کو موجود ہے جی. 4 نسخے موجود نے. وہ ہر بار حج تے جائیے نا، میں تو ایک ہی کیتا ہے، حاجیاں دیندے نے سعودی عرب والے اردو ترجمہ کر کے. تواڈے کول ہوے گا ضرور، کسی حاجی نو پوچھنا وہ ضرور دیندے نے. وہ دے وچوں میں ترجمہ پڑھیا. وہ کی فرماندے ہیں شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس. وہ حرام زادہ نہیں لکھتے، انہیں لفظ بدلیا. چلو یہ پسند آئے تے رکھ لو. ولد الحرام میرا خیال گل ایک ہی ہے، ایک ہی ہے. اشرف علی تھانوی، شاہ فہد. اس تو بعد طاہر قادری صاحب چونکہ بڑے نفیس آدمی نے جنہیں وہ ٹیشو استعمال کرتے ہیں تقریر دے دوران، کوئی بھی نہیں کرتا. میں سمجھیا بھی یہ کوئی لائٹ جا بندے نے مطلب نفیس آدمی نے تو یہ کوئی ترجمہ ہو سکتا بہتا سخت نہ کرن. انہیں سخت نہیں کیتا. انہیں نہ حرام زادہ لکھیا گستاخ رسول نو، نہ انہیں ولد الحرام لکھیا. انہیں صرف ایک جملہ لکھے. وہ فرماندے نے کہ اس کی ماں نے بھی تصدیق کر دی تھی کہ یہ نطفہ حرام ہے. میرا خیال ہے طاہر قادری صاحب بھی چنگے رہے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی انہوں نے وہ لفظ استعمال نہیں کیتے. اگر ساڑیاں مجلساں بریلوی دوست سنتے ہیں، مینوں پتہ سنتے ہیں، پاویں سیڈیاں سنتے ضرور ہیں. اگر وہ پیچھے رہ گیا تو انہیں آخنا ساڈا تو ذکر ہی نہیں کیتا. کیوں کسی دوست کا اعتراض لینا؟ بھراواں برادری چ وسنا ہوئے تو اعتراض نہیں لینا چاہیے. لوگ کہتے ہیں سنا تو تساں کرنا سی، اسی آئیے پاویں نہ آئے. چلو کم سے کم بریلوی دوستاں واسطہ ترجمہ کرتے ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی. جڑے بندے لائبریری نہ تعلق رکھتے ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی دا ترجمہ پڑھ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی احمد رضا خان صاحب دا. انہاں نہ حرام زادہ، نہ ولد الحرام تے نہ لکھیا نے کہ نطفہ حرام. انہاں کچھ بھی نہیں لکھیا. وہ کوئی میرا زیادہ ہی نا میرا خیال ہے کہ سیریس نے کوئی ایک لفظ پارے نے تو ذرا ہولا جا ترجمہ کر. انہاں بالکل لائٹ ترجمہ کیتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس کا باپ جس نے نبی کی گستاخی کی تھی اس کا باپ چرواہا تھا. اس کا باپ ایک چرواہا تھا جو باپ کہلواتا تھا. کنز الایمان اعلیٰ حضرت بریلوی. وہ فرماتے ہیں 9 آدمیوں کو شک تھا کہ یہ میرا ہے.
بہت شکریہ مولا بھائی، تو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ مطلب ہے کنفرم ہو گیا، سبحان اللہ، کہ جڑا زہرا دے بابا جان دی گستاخی کرے، حسنین دے نانا جان دی گستاخی کرے، جڑا نبیاں دے امام دا گستاخ ہوئے، او ہوئے جناب فرانس چ ہوئے تو پاویں کدھر ہور ہوئے، بہرحال ہے او اے کی زنیم۔ یہ تے آیت مجیدہ ہوئی ایک دے متعلق جڑا گستاخ ہے۔ اگے ایک اور میں آیت پڑھ رہا ہوں، وہ جناب دے سامنے میں سورہ مبارکہ مائدہ دی پڑھ رہا ہوں۔ یہ دے وچ اللہ نے ایمان والے میں حکم دیتا، میں اس دور دی گل کر رہا ہوں جس دور وچ آیت اتری۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا، 101 نمبر آیت ہے سورہ مبارکہ مائدہ دی، اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو پیغمبر سے وہ سوال ہی نہ کیا کرو جن کا جواب آتا ہے تو پریشان ہو جاتے، ہائے ہائے، جن کا جواب آتا ہے تو تم ناخوش ہو جاتے ہو، تم ناراض سے ہو جاتے ہو۔ کیوں وہ سوال کرتے ہو؟ کیویں دے سوال کرتے سن؟ آؤ جی قرآن چو پڑھیے، میرے کو تشریح ہے شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی دی، آباد رہو جی، انہاں جڑ کے پہ سن دے ہو۔ وہ فرماندے نے بے فائدہ باتیں پوچھتے تھے، قرآن چک کے کھلوتا ہوں، بندہ جیب قطرہ ہوئے تے قرآن چکن لگے نے مسیطے بڑھ کے، لوگ آندے نے وہ ضرور چکانا جے، ہو گیا ہے، حیا کرو، ہو گیا ہے۔ قرآن چکن دا تے بندہ وضو کرے تے بندے اعتبار کر جائیں، میں تے چک کے کھلوتا، کوئی اعتبار کرے گا جی؟ اشرف علی تھانوی شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں دراصل بے فائدہ باتیں پوچھتے تھے، نبی سے بے فائدہ باتیں پوچھتے تھے۔ جی میں پنڈ دادن خان تو لے کے تے موٹر وے تک جڑی سڑک ہے یہ دے متعلق جن نے گل کرنی ہے بے فائدہ ہی ہے، آج دی تے جنہیں نا بے فائدہ باتیں پوچھتے تھے۔ کیویں دیاں؟ میرے لوگ ویکھ کے سننا جی، کیویں دیاں؟ آئے ہائے، فرماندے نے ایک بندے نے نبی سے پوچھا تھا میرا باپ کون تھا، میرا باپ کون تھا؟ میں نو پتا ہے میرا ابا کون، تینوں پتا لو، جڑا سب تو چھوٹا بیٹھا ہے نا، سب تو چھوٹا ہوندہ میں نو پتا ہے میرا ابا کون ہے۔ یہ دا مطلب ہے اسی بہت چنگے رہے ہیں، بہت چنگے رہے ہیں، محمد دی اطاعت کر کے سانو سارے نو پتا ساڈا ابا کون، اوئے ہوئے یار سارے نو پتا ہے نا ساڈا ابا کون ہے۔ یہ دا مطلب ہے یہ ماحول ہو رہے جتے ہر بندے نو پتا ہے، او ماحول ہو سی جتے لوگوں نو پتا ہی نہیں سی کہ میرے ابا جان کون نے۔ یہ دا مطلب ہے زمانہ جہالت ایسی سوسائٹی سی، ایسا ماحول سی، اور یار اسی بڑی دیر بعد پیدا ہوئے ہیں، 1500 سال تو بعد پیدا ہوئے ہیں، نہ حضور دی زیارت کیتی ہے، نہ حیدر کرار دا چہرہ بظاہر ویکھے، مہدی علیہ السلام دا انتظار پہ کرنے ہیں، پاویں کمزور ہیں، ماڑے ہیں، پرہیزگار ایڈے نہیں، نمازاں رہ جاندیاں نے، روزے چھٹ جاندے نے، بڑے وعدے کاٹے ہوندے نے، پر ایک گل دا شکر ہے یا علی تیری ولایت دا صدقہ سانو ابے دا پتہ ہے۔ سبحان سبحان بندے نے کی حضور کو پوچھا کہ میرا باپ کون تھا، تے نبی تے وہی دسنا سی نا جڑا ہے، وہ نبی تے سچے نے نا، نبی تے صادق رہنا۔ اللہ فرماندا پہلا پوچھ دیو میرا ابا کون سی، جے نبی دس دیندا تے پھر اگوں پیڑے پیندے، پیڑے پین والی گل ہی۔ ایک بندے نے کی پوچھا، وہ بھی قرآن چ لکھا سائڈ تے، وہ فرماندے نے ایک بندے نے پوچھا یا رسول اللہ جب میں سفر پہ چلا جاتا ہوں پیچھے میری بیوی ٹھیک رہتی ہے نا؟ پیچھے میری بیوی کا کردار میرے جانے کے بعد ٹھیک رہتا ہے؟ تو اڈا کی خیال ہے؟ میرے پیغمبر تھے آپ مستورات تو پردہ فرماندے سن، اگرچہ ساری امت دیاں بیٹیاں نبی دیاں بیٹیاں ہوندیاں، لیکن پیغمبر اعظم سن دسن واسطے کہ نظراں تھلے رکھنیاں، بی بی نو بار بار نہیں ویکھنا۔ پیغمبر نو لوگ پوچھتے سن کہ میری بیوی دا کردار کی ہے، پیغمبر نو لوگ پوچھتے سن کہ میرا باپ کون تھا۔ میں سوال کر حضرات، اگر پیغمبر کو لوگ پوچھتے تھے کہ میرے جانے کے بعد میرے گھر والی کیسی ہے اور میرا باپ کون تھا،
مجھے زمانہ قرآن ہاتھ میں لے کے بتائے اور علم غیب کسے کہتے ہیں؟ ہائے ہائے بھائی کیا بات ہے یار، اور علم غیب کیوں آتے کہ بندہ گھر نہ ہوئے تو نبی کو آ کے پوچھے میرے تو بعد میری بیوی کا کردار شرافت دا ٹھیک ہے، اور یہ پوچھنا یہ مطلب ہے حضور لوگوں کے کرداروں سے بھی واقف تھے اور حضور لوگوں کے نسبوں سے بھی واقف تھے۔ یہ مطلب اس دور نسب دا پرابلم ہے سی نا یار، ہے سی نہیں ہو رہا ہے مجیدہ پڑھ دینا کی یاد کرو گے سورہ مبارکہ نساء، خالق کائنات نے آواز دیتی وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، لوگوں اعلان ہو رہا ہے اسلام کی روشنی پھیل چکی ہے، جہالت جا چکی ہے، اب ان عورتوں سے بندے نکاح نہیں کر سکیں گے جو ان کے باپ کے نکاح میں رہ چکی ہیں۔ سار اٹھا کے سنو، نہایت ہوش نال سنو۔ بندے اپنیاں انہاں ماواں نال نکاح کرتے سن جڑیاں ستیلیاں ماواں ہوندیاں سن، پیو شادی کر لیندا سی، باپ فوت ہو جاندا سی، تے جڑی ستیلی اماں جنوں مترئی ماں نے، ایک بندہ آیا او فوت ہو گئی اماں، او دے سر تے کپڑا سٹ گیا، او دا مطلب یہ سی کہ میں تیرے نال شادی کرنا چاہنا۔ یہ اس زمانے دا رواج سی کہ او کپڑا اتنے سٹ جاندے سن، شادی دا پیغام دے گیا، اتنے کپڑا سٹ گئے، او بی بی اس چادر سنے او دے بوئے تے آ گئی جتھے چادراں محفوظ رہندیاں تھا۔ واہ واہ سار اٹھاؤ یار، جڑے خاندان نے چادر اور چار دیواری دا تحفظ دسے میری نبی دی بارگاہ چاہی تے کہن لگی تیری عزت دی قسم ہے جدوں دے میں اے تواڈے صحابی دے گھر آئی ہاں میں او دی اولاد نو اپنی اولاد سمجھے، نبی آکھیا ٹھیک سمجھے، میں وہ تیاں نو اپنی تیاں سمجھیا، نبی آکھیا ٹھیک سمجھے، میں وہ پتراں نو اپنا پتر سمجھیا، حضور فرمایا ٹھیک سمجھے، تے فرمایا وہ پتر ہے جڑا میں شادی دا پیغام دے گیا چادر میرے تے سٹ گیا۔ نبی نے فرمایا انہوں بلایا جائے، جدو بلا کے حاضر ہویا نام انہوں دا لکھیا جی حضرت ابو قیس فوت ہوئے، قیس انہوں دا بیٹا سی، قیس حاضر ہویا، حضور نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں لگتا پیا کہ اسلام آ چکا ہے، قوانین جہالت دے جا چکے ہیں اور اسلام دی روشنی آ چکی ہے۔ اتوں جبریل آ گئے، اے آیت سنائی وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ان عورتوں سے اب نکاح نہیں ہوگا جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں۔ میرے عزیز دوستو ہن بھی سن لو، نوجوانوں ماں اسے ہی کہتے ہیں جو باپ کے نکاح میں آ جائے، ہائے ہائے جس سے باپ نکاح کرے وہی اماں ہوتی ہے۔ تیری اماں ایک کے ترے انہیں اور کیتیاں نے تیرے ابے نے، ساریاں تیریاں ماواں نے، ساریاں تیریاں ماواں نے، انہوں ماں دی نظر نہ ویکھ نہیں، کیوں؟ خالق کائنات فرماندا ہے خبردار یہ تم پہ حرام ہے الا ما قد سلفا، ہاں جو گزر گئی وہ گزر گئی۔ ہن میں نے لطف آیا ہے کئی بندے نوں آج دا ترجمہ بھی ہوندا ہے، جو گزر گئی وہ گزر گئی، میرے نام ملنا جے قرآن دا واسطہ بولو، کیا ایسا نہ ہوتا ایسا نہ ہوتا تو کیوں اللہ فرماتا جو گزر گئی وہ گزر گئی؟ اللہ نے فرمایا آگے بھی سن لو، یہ اسی طرح تمہاری مائیں تم پہ حرام ہیں، کیسے؟ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم واماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاختی، جس طرح مائیں بھی حرام ہیں، بیٹیاں بھی حرام ہیں، بہنیں بھی حرام ہیں، پھوپھیاں بھی حرام ہیں، خالائیں بھی حرام ہیں، پانجیاں بھی حرام ہیں، بھتیجیاں بھی حرام ہیں۔ اب حرام حرام رہے گا، حلال ہاں۔ دوجی آیت سنو جی، سورہ مبارکہ بقرہ النساء، خالق فرماتا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اب دو بہنیں ایک گھر میں اکٹھی شادی نہیں کر سکتی، ادوں دو بہناں نال کٹھیاں شادی کر لیندے سن، ایک بندہ دو سکیاں بہناں نال کردا سی۔ ہن کئی بندے پہ سوچتے ہیں مہربانی میں نہیں اگوں کر لیندے سن سالی نال شادی، سسٹر ان لا نال شادی، اللہ فرمایا ہن نہ ہاں ایک گل ہے الا ما قد سلفا، جو گزر گئی، یہ مطلب اس طرح ہوتا سی۔ سید ابو العلا مودودی نو بندے پڑھے لکھے جان دے، انہوں نے ایک گل کی تفہیم القرآن چ، بہت لطیف گل ہے، وہ فرماتے ہیں اب ہمارا حق نہیں کہ ان کو تنقید کا نشان نہ بنائیں، کیونکہ ان اللہ کان غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا تھا، رحم کر دیا تھا، جب اللہ گل چھڑ چھڑی ہے تو سانوں بھی چھڑ دینی چاہیے۔
किन्ने बंदे मेरे नाल बोले 20 सिर्फ। अल्लाह गल छड़ दी, सानू भी छड़ देनी चाहिए। वो कभी करते सुन छो। अगली गल मदूदी की है बड़ी कमाल, गुस्सा ना करना। वो फरमाते ने उन निकाह जो किया जाते थे नाजायज़, उनके नतीजे के मुतल्लिक भी कुछ न कह। वो जो निकाह हो जाते सन, बच्चे भी तो पैदा होंगे सन, वो आते जो कोई बच्चे पैदा होए ना, उन्होंने छिबियाँ नहीं देनियाँ। तुहाडे प्यो का निकाह इंज होया सी, इंज होया सी, फरमाया छड़ दिओ। जो अल्लाह छड़ दी तो तुसी भी छड़ दिओ। 2 लफ्ज़ लिखे ने मौदूदी ने, मेरा मजहब ये बंद है। वो फरमाते उस दौर में बेइल्मी भी थी और नादानी भी थी। जदों की अल्लाह पे गल करता है कि मतरियां मावां नाल निकाह कर दे सो तो सारियां नाल शादी कर लेंदे सो, वो बेइल्मी थी और जहालत थी। बेइल्मी भी थी, नादानी भी थी। ये बेइल्मी उसको कहते हैं जहाँ इल्म ना हो, नादानी उसे कहते हैं जहाँ बेवकूफ़ी हो। मैं इहदा पिंड दादन खान च पंजाबी तर्जमा लाइट कर देना कि पता नहीं सी कित्थे निकाह करना है, कित्थे निकाह नहीं, पता ही नहीं सी हलाल क्या है। फिर एक बार आखो जी, पता ही नहीं सी हलाल क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है। हजरात जरूरी ऐलान सुन लो, एक दौर ऐसा सी जदों लोगों को पता ही नहीं सी जायज़ की है, नाजायज़ की है, हलाल की है, हराम की है। मेरा कुरान ते हथ है, जदों लोगों को कोई पता नहीं सी ना, असी उन्होंने मनने हैं जिन्होंने उदों भी पता सी। सुभान अल्लाह, मौला तुहानू जज़ाए खैर अता फरमा। हाँ, जदों लोगों को कोई पता नहीं सी, सदके जावा मेरा मोहतरम मजमा। जिथे इस कसम, हुण मैं एक सवाल करना तो अगे मजलिस नूं टोरना, जहां नसब की ये हालत थी, हाय हाय, जहां नसब की ये हालत थी, अब बंदे खुद सोचें अल्लाह कैसे बंदे की इताअत वाजिब करेगा। किसी ऐसे की करेगा जिसके नसब जैसा किसी का नसब ना, जिसके हसब जैसा किसी का हसब ना हो। अल्लाह फरमाता मैं युतीर रसूला फकद आता अल्लाह, रसूल की इताअत ही अल्लाह की इताअत है। इसका मतलब है जिवें नबी दी बशरीयत च नबी दा कमाल है, इवें नबी दे नसब च नबी दा कमाल। हुण मैं नस्बे रसूल कुरान च पढ़न लगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरह मुबारक बकरा। अल्लाह फरमाता व इज़ यरफउ इब्राहीमुल कवाइदा मिनल बैती व इस्माइल। मेरे हबीब उस वक्त को याद कर जब इब्राहीम और इस्माइल हमारे घर की दीवारें उठा रहे थे। हाँ, हमारे घर की दीवारें उठा रहे थे और कहते क्या थे, रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ हमारी मेहनत को कबूल कर लेना, तेरा घर बना रहे हैं, हमारी मेहनत को कबूल करना, तू समी भी है, हाँ सदका जावा, तू अलीम भी है। अल्लाह फरमाया मेरा घर शुरू किया जे, आ मंगो की मंगदे, गल करो की मंगते हो। पूरी कायनात जान दी है घर अल्लाह का या हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बनाया सी या हज़रत इस्माइल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। है सारा मजमा चुप हो गया, इसका मतलब सारे मजमे में गुस्सा लग गया। तुहाडा की ख्याल है मैं बूटी पीती, मैनू होश नहीं, मैं जान के रज़ी अल्लाह आख्या, जान के क्यों आख्या वाला पकौड़े कढ़ने हो ना जज लेडियाँ, थोड़ा तेल तत्ता होया वो तो छट्टा मारी था थोड़ा जा ताकि ता का पता लग जाए तो किन्ना को ता है, तो मतलब पकौड़े खराब ना हो जाए। मैं मजमे का ता वेख्या तो ता कमाल है, जिमें ही मैं रज़ी अल्लाह आख्या ना उवें सारा मजमा चुप हो गया। हुण मेरा दिल करता मैं दूजी दुनिया नाल गल करां। तुसीं अंदाज़ा लाओ जिहड़ा घर बनाने वाले अलैहि सलाम ने ये विच आउण वाला रज़ी अल्लाह किवें हो गया। सुभान अल्लाह, दो नबियां ने बनाए ते दोवें अलैहि सलाम सन। अल्लाह फरमाया मेरा घर शुरू किया जे मंगो की मंगदे हो, जो इन्हें मंगे वो अज का मेरा मौजू है। दोवें नबी फरमाते रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका, पहला तो साडे दुआं ते मोहरा ला कि असी मुस्लिम हां, मुशरिक नहीं है। क्या बात है, हम तेरे तस्लीम करने वाले हैं, हमारा शिरक के साथ कोई ताल्लुक नहीं। फरमाया तुसी तुहाडे जिद्दां कोई वड्डा मुसलमान हुंदा ते ओदे कोल बनवा लिंदा, तुहाडे तो वड्डा मुस्लिम किहड़ा, तां ही तो तुहाडे कोल काबा पिया बनवाना। गल करो मंगदो, मंगदे की जे मिस्त्री होंदे तो मिठाई मंगते, मिस्त्री नहीं सन, दोवें नबी सन। इन्हें जो अल्लाह को मंगे है वो मेरे नबी का नसब है। अज का मौजू है कमाल नसब। इन्हें दुआ की मंगया, रब्बाना जी दसो वमिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लका, सदके जी
صدقے جی اے اللہ ہماری نسل میں مسلمان بھیج، صدقے ہماری ذریت میں مسلمان بھیج۔ اللہ فرمائے کی کرنا نہیں، فرمایا پہلا بھیجنا میری نسل چ مسلمان، امت چ نہیں، ذریت میں مسلمان بھیج۔ کیوں؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پہلے مسلمان بھیج پھر ان کی گود میں محمد بھیج، پہلے مسلمان بھیج، تیرے نسب تو صدقے، پہلے مسلمان بھیج پھر ان کی گودوں میں محمد بھیج، ان میں رسول بھیج۔ حضرات پہلے مسلمان آئے ہیں بعد میں رسول آئے ہیں، پہلے مسلمان آئے نے نبی پاک بعد آئے نے۔ اے میز میرے آن تو پہلا موجود سی، یار میں کل آیا ادو بھی اتنے سی، اج آیا ادو بھی اتنے سی، اتنے لکھا سلام یا حسین۔ اے میرے بیٹے شاگرد نے چک کے قرآن اتنے رکھ دیتا ہے، اس ایک بار بھی نہیں پوچھا کپڑا پا کے کہ نہیں، ہاں نہ انہوں پتہ پا کے، انہوں پتہ ہے بشاری محرم پہ کران دینا، انہوں پتہ ہے اس میز سے مولوی قرآن رکھنا ہے، اس میز سے ذاکر نے اپنی قصائد دی بک رکھنی ہے، انہوں پاک ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ قرآن میں بعد چ رکھے ہے، یہ پہلے پاک سے ہے، قرآن میں بعد چ رکھے ہے، یہ پہلے پاک سی۔ یہ بانیاں نو پتہ ہے کہ جتھے قرآن رکھنا ہوئے تھلے کپڑا کیسا چاہیے، اللہ نو نہیں پتا جس گود وچ محمد رکھنا ہوئے بندہ کیسا چاہیے۔ واہ واہ بہادر شاد رہو حضرات، یہ آپ نے کپڑا بچھایا ہے قرآن کے لیے، اللہ نے مسلمان بھیجے ہیں محمد مصطفیٰ کے لیے۔ پہلے مسلمان بھیج ان میں رسول بھیج، یہ مطلب ہے دو قسماں نے مسلمان نہ دیا، ایک وہ جن کو نبی خود مسلمان کرتا ہے، ایک وہ جن کی گودوں میں محمد آتا ہے۔ مسلمان کرنا اور ہے، مسلمان کی گود میں آنا پھر بولو، جڑے نبی مسلمان کیتے نے وہ اور نے، جنہ دی گود چ نبی آیا وہ اور نے، جو مسلمان نبی نے کیے ہیں بت چھڑا چھڑا کے، غلط نکاح چھڑا چھڑا کے، سود چھڑا چھڑا کے، جوا چھڑا چھڑا کے، جو مسلمان نبی نے خود کیے ہیں ان کو رضی اللہ کہتے ہیں، جن کی گود میں خود آیا ہے انہیں علیہ السلام کہتے لو جی بڑا لطف آیا تہاڈی توجہ دا، یہ مطلب پہلے مسلمان آئے نے پھر رسول آئے نے، پھر رسول آئے نے، مسلمانوں دیا گوداں چ آئے نے، وہ امت ابراہیم سن کے ذریت ابراہیم۔ ویکھ لو کوئی بندہ آندا جاندا ویکھ لو۔ محترم سامعین، جڑے ابراہیم منگے نے وہ ذریت چوں منگے نے کہ امت چوں؟ اور تہاڈی خیر ہوئے ذریت چوں، یہ مطلب ہے ذریت والے اور نے امت والے اور نے۔ مہربانی فرمائی تینوں قرآن دا واسطہ ہے، جے پوچھنا ہی نہ کلمہ پڑھیا کہ نہیں، وہ کسے امت والے نو پوچھی، ذریت والے نو نہ پوچھی۔ نہیں نہیں نہیں، سید بیٹھا کوئی سید، بسم اللہ، شاہ صاحب بیٹھے نے، مینوں تسی پوچھ سکتے ہو کہ مولوی تواڈے وچوں میں سغیر سید ہاں، تسی مینوں پوچھ سکتے ہو کہ تواڈے جو کلمہ پہلا کنے پڑھے؟ کسے پڑھے سی نا، دادے پڑھیا ہوئے گا یا پردادے پڑھیا ہوئے گا، یار ہندوستان چ پیدا ہوئے ہندو شندو ہوں گے، پھر کسے کلمہ پڑھے؟ تسی مینوں پوچھ سکتے ہو کہ تواڈے چوں سب تو پہلا کلمہ کنے پڑھے؟ غصے والی گل کوئی نہیں، پوچھ لو، مینوں پتہ کوئی نہیں ہوئی، ویسے پوچھ سکتے ہو تواڈے چوں، غصہ نہیں کیتا کیونکہ کسے پڑھے ہی سی، کسے پڑھیا ہونا، میں مسلمان ہاں، مینوں پتہ میری اماں تے ابا مسلمان، دادا تے دادی، نانا تے نانی، اتوں تک میں جاننا، اتنے ساڈے گھر شجرا ہی کوئی نہیں، تو نہ سانوں رکھن دی لوڑ ہے، ایویں کتے پھڑے جائیے، اب جو کوئی ہندو نکل پایا، مشرق نکل پایا، سکھ نکل، بےزتی ہی ہونی ہے نا، تو چھڈو پرا، سانوں گھر ٹنگن دی لوڑ کیڑی؟ یہ سید نے نہ گھر شجرا ٹنگے ہے۔ جہاں انہوں نے پوچھے شاہ جی تواڈے چوں پہلا کلمہ کنے پڑھے؟ تواڈے چوں پہلا کلمہ کنے پڑھے؟ کول اہل حدیث بھی ہویا نا، اس عرق مار کے آکھنا مرے سید نہیں، تو غور ہی نہیں فرمایا،
یہ مطلب ہے غیر سید نو تے بندہ پوچھ سکتا ہے کہ تواڈے جو پہلا کلمہ کنے پڑھیا تے سیداں نو بندہ پوچھے تواڈے جو پہلا کس پڑھیا، لوگ آکھن گے یا کر او سید نہیں، سیداں دے آخری پیو دا نام علی ہے۔ صدقے جاواں جتھوں یہ سادات شروع ہوئے نے علی تے زہرا دی اولاد نے نا، یہ مطلب ہے میں حد مکی بندیاں دی۔ اور تو جدو علی کے بیٹے سے کلمہ نہیں پوچھ سکتا، علی کے باپ سے کیسے کلمہ پوچھ؟ تینوں دے اجازت نہیں علی دے بیٹے کو کلمہ پوچھے؟ واہ سبحان اللہ۔ یہ حضرت ابراہیم نے یا علی شکریہ، حضرت ابراہیم نے مسلمان منگے نے یا علی خیر راضی ہیں جی، حضرت ابراہیم نے مسلمان منگے نے امت چوں کہ ذریت چوں؟ یہ مطلب ہے ذریت ہے یا مسلمانہ نہ تیری سلام علیکم ہی کوئی نہیں، تیری جنی سلام علیکم ہے امت دیا مسلمانہ نہ رہے اور ذریت ہے مسلمان۔ فار ایگزامپل کنوں آندے نے جیل میں سے مثال کے طور پر، میں تینوں مثال کے طور پر ایک دسنا ذریت ابراہیم، باقی ساری ٹھنڈ پہ جائے گی۔ میں لبدا پھردا سا تاریخ چو کتے وہ ذریت دا مسلمان لب جائے، ذریت دا مسلمان لب جائے۔ میں دساں تو صحیح فار ایگزامپل ایک آ جائے تو باقیاں دا حساب لا لو۔ او مینوں ایک ویاہ تے پتہ لگ گیا، ویاہ تے ایک ویاہ پہ ہوندا سی، اوتھے بندے بتھیرے کٹھے ہوئے سن، انہاں چوں میں لب لیا، شادی چوں لب لیا، شادی پہ ہوندی سی، بھتیجے دی شادی سی، نکاح چاچا پہ پڑھدا سی، تو ہم تو کو نہیں چیتا رہا ہے نا۔ مصطفیٰ دی شادی سی، ابو طالب نکاح خان سی، بیندے سار ابو طالب فرماتے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت میں۔ صدقہ جاواں مولا تو انہوں جزائے خیر دے، اے ہے ذریت ابراہیم دا مسلمان، ذریت ابراہیم دا مسلمان ہے ابو طالب۔ اتھے عملان تے ہون گے نبیڑے۔ اگلی ہوندی جگہ کی ذات کسے نہیں پوچھنی، چلو ٹھیک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو جان دے تھوڑا بہت، حضرت یوسف علیہ السلام نو مہربانی کو جیل میں حضرت یوسف دی گل نہیں میں کرتا، حضرت یوسف نبی دی گل کر، انہاں دے عمل نو بھی جان دے ہو کہ انہاں دا کمال دا عمل ہے، سونے بڑے سن، وہ بی بی 7ویں کمرے چ لے گئی، انہاں دا عمل ہے پہ وہ قابو نہیں آئے۔ بولو بھائی بولو، آج جڑے اپنے آپ سونا سمجھ دو 2-2 گھنٹے شیشے کھلو دے، تو ہی توجہ فرما۔ چھوٹیاں بچے نے گل کر رہے ہیں، 12-14 سال دے بچے نے گل کر رہے ہیں، اللہ تہاڈیاں خوبصورتیاں سلامت رکھے۔ یہ قرآن پڑھیا کرو تو پتہ لگے قرآن سانو کی آندا۔ کئی بچیاں نو آکھیے نا اتنے میسج کیوں کیتا ہی، تینوں شرم نہیں آئی؟ وہ آندا میں تے ابا جی سیدھا سادہ بھولا بھالا جے، انہیں مینوں پھسا لے۔ بھولے بھالے سارے دھیان نال سن لو، بھولے بھی تو بیٹھے ہی نا سارے اتنے ہی، ہاں چلو دوجے کمرے رمڑے ہوئے اتنے بھولے بھی تو بیٹھے نا۔ بھولے ہو آ بھولیا ادھروں میں آ بھولے آ بھولا آؤ پیچھے بھولا، ایڈے ایڈے سارے جن بھولے ہو تو نہیں گل دساں، یہ بھولے بھولے کر کے سانو دا نہ لاؤ ماں پیو۔ جے تو انہوں قرآن آندا ہے تو حضرت یوسف دا قصہ تو انہوں کسے سنائے ہے، 7ویں کمرے چو بی بی کو دوڑے نے، اب مگروں کڑتا پاٹا ہے اگوں کڑتا نہیں پاٹا۔ اللہ تینوں قرآن چ مت دیتی ہے بھولا پاڑیا ایویں دا نہ لائیں، اے 7ویں کمرے چ بھی پھس جائے نا کسے چڑے لگے تے باہر نکل کے دسنا ہی میری ماں بھی شریف ہے۔ ہاں صدقے جاواں میرا باپ بھی شریف ہے۔ اے حضرت یوسف علیہ السلام دا عمل ہے کہ نہیں؟ بڑا بڑا عمل ہے۔ تے جو جیل کے آنے تے قیدی نے بکواس کی تھی انہوں عمل دسنا چاہیے سی نا کہ میں وہ ماں جس زلیخا کو جان چھڑا کے باہر نکلے نے اور میں تقوی دی زندگی گزار رہے ہیں، میں عصمت دی زندگی گزار رہے ہیں، میرے سے کوئی عیب نہیں۔ عمل کیوں نہیں دسیا؟ جدوں انہیں پہلی گل کی تھی حضرت یوسف فرماتے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّتَ آبَائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ اعتراض کرنے والا اعتراض کر رہا ہے، یوسف عمل نہیں بتا رہے نسب بتا رہے ہیں۔ کی سن رہے ہو؟ فرماتے ہیں میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں، آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یعقوب میرا باپ، اسحاق اس کا باپ، ابراہیم اس کا باپ۔
اور سنو ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیئن، ہم وہ ہیں جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، ہم وہ ہیں، ہم، میں نہیں، آئی نہیں، آئی نہیں، وہی، میں نہیں، ہم وہ ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا ہم میں مشرک کوئی نہیں، اشار ہی کہہ سکتا، کیونکہ پیو دادے پردادے وچ مشرک کوئی نہیں۔ تاں سید نے فرماتے ہیں یوسف ہم وہ ہیں جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، ذالک من فضل اللہ علینا، یہی تو ہم پہ اللہ کا فضل ہے۔ ہائے ہائے، لوگ کہتے ہیں ساڑیاں 20 مجھاں ہو گئی ہیں، ساڑھے تے آج کل اللہ دا فضل ہے، 2 منڈے باہر ٹر گئے نے، ساڑھے تے اللہ دا فضل ہے، کرونا ساڑھے گھر نہیں آیا، ساڑھے تے اللہ دا فضل ہے۔ خبردار، سب تو بڑا فضل مشرک نہ ہونا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا فخر ہے۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں ہم باپ دادا سے مشرک نہیں، یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے، وَعَلَى النَّاسِ، اور لوگوں پر بھی ہے۔ ایک تشریح بڑی کمال کیتی نے، اے لکھے نا، فرماتے ہیں ہم پہ جو اللہ کا فضل ہے وہ اور ہے، جو یوسف پہ ہے وہ اور ہے۔ کیوں؟ بڑی لطف دی گل ہے۔ وہ فرماتے ہیں یوسف پہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ان کے نسل باپ دادا پردادا نگر دادا ان میں مشرک کوئی نہیں، یہ ان پہ اللہ کا فضل ہے۔ اور امت پہ یہ فضل ہے کہ اس کو ہادی ایسا مل گیا جس کی نسل میں مشرک کوئی نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے شکر وہ کرے جس کو ہادی ایسا ملا ہو جس کی نسل میں مشرک کوئی نہیں۔ حضرات آخری بات سنیے، لوگ ہمیں کافر کہیں یا مشرک کہیں، ہم قرآن سینے پہ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کافر کہو یا مشرک کہو، ہم نے جن کو مانا ہے نا ان کا نہ کوئی دادا مشرک ہے نہ کوئی پردادا مشرک ہے۔ ہم عالی نسب لوگوں کو ماننے والے ہیں۔ نوجوانوں تھوڑی جوانی دی ذکر کیتا تو پھر سنو، حضرت علی اکبر علیہ السلام نے میدان کربلا سے ایک رجز پڑھے، اور سنو ذرا نسب کیا ہے، سنو شہزادے دا جملہ، مصاحب سننا ہے آج شہزادے دی فضیلت دی جملہ بھی سنو۔ میرے مولا رکابہ تے زور دے کے کھڑے ہوئے، پوریاں ترابہ کھچ کے گھوڑے دیا کھڑے ہو گئے فرماتے جو نہیں جانتا وہ جان لے، کنوں سواد نہیں پیا ہوگا، حضرت علی اکبر بول رہے ہیں جو نہیں جانتا وہ جان لے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، میں علی ہوں۔ آخری بندے تک ہاتھ بلند ہو گئے، میں علی ہوں، اور علی وہ جو حسین کا بیٹا، اور حسین وہ جو علی کا بیٹا، اور علی وہ جو ابو طالب کا بیٹا۔ کدی اپنے پیر دا جملہ سنو سونے نوجوان، مولا تھوڑیاں جوانیاں سلامت رکھے۔ حضرت علی اکبر دا صدقہ کی فرماندے تم میرے باپ سے بیعت مانگتے، آئے ہائے تسی ذرا سوالیہ انداز نہیں دیکھا، سوالیہ انداز۔ میرے مولا فرماندے تم میرے باپ سے بیعت کے طلبگار، اے سونیا تیرے حسن تو صدقے تے منہ جو گل ایڈی بڑی کیتی نے، ساری تقریر جنہوں یاد ہے پہلی آیت تو لے کے آخری آیت تک۔ آج میں نسب پڑھ رہا ہوں کیونکہ وہ شہزادہ جنہوں شبیر رکھا سی، اللہ گواہ رہنا اسے بھیج رہا ہوں جو چلتا بھی تیرے رسول کی طرح ہے، جو بولتا بھی تیرے رسول کی طرح ہے، جو ظاہر و باطن میں تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ نبی دے نسب بیان کرنا تو بڑا طریقہ میرے کو کوئی نہیں۔ علی اکبر فرما دے میرے باپ سے بیعت مانگنے والوں تم ترستے ہی رہو گے، کیونکہ کوئی بھی کم نسب ہم سے بیعت نہیں لے سکتا۔ جس کا نسب ہی ٹھیک نہ ہو وہ ہم سے بیعت کیسے لے گا؟ بد نسباں وچ پھس گئیاں نے علی دیاں بیٹی۔ بہت برے لوگاں چو گزریاں نے حیدر دیاں بیٹی۔ کیوں ہائے ہائے پہ کر دیو؟ آج آ گئیاں نے نا جنگل وچ زہرا دیاں لاڈ۔ کدی تبل وجدے سن تے ایک دستہ ہوندا سی، کدی تبل وجدے سن تے دوجا دستہ آ جاندا سی، کبھی تبل وجدے سن باجے وجدے سن تے زہرا دی لاڈلی ویر دے کول جا جا کے یا بلا کے پوچھدی سی ہن باجے کیوں وجے نے؟ تے شبیر پہن دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرماندے سن اکبر دے قاتلاں چ اضافہ ہو گیا۔
ہن واجے کیوں وجے نے؟ میرے قاتلاں چ اضافہ ہو گیا۔ بھن نے کلے شبیر نو اپنے کمرے چ بلایا، حضرت اونو محمد نو آندے نے تسی نال دے کمرے چلے جاؤ، خیمے چلے جاؤ۔ وہ نال دے خیمے چ گئے نے تو بی بی کلے ویر نو بٹھا کے ایک گل کیتی۔ میرا آنسو پہلا تاں آ جاندا کہ میرے ذہن چ گل پہلا آندی، تہاڈا شاید بعد وچ آ جاندا جدوں تسی سامنے بٹھا کے نا اپنے خیمے دے وچ کلے ویر نو تے بی بی ایک گل کیتی ہے آہ پر کے، آہ پر یہ فرمایا آہ نہ بھر، اما دی جائی اجے میں موجود ہوں تے گل کر۔ ویکھ ویکھ کے نا ویر دے چہرے لو تے بی بی فرماندی ہے ویر تیرا کوئی بھی نہیں رہ گیا۔ انہاں دے جو ساتھی آوندے نے تیرا ساتھی کوئی بھی نہیں جنوں تو بنائے۔ سیدی صاحب فرماندے نے بہن دا دل رکھن واسطے امام نے فرمایا میرے ایسے ساتھی نے جڑی کائنات جڑے قربان کر دیں میرے عشق تے میری محبت ہے۔ فرمایا کنے کول بہ کے خط لکھیا نے، خط لکھیا نے ایک دوست نو، دوست نے لکھیا زہرا دی دھی دے بیٹھے لکھیا نے یا اخی حبیب۔ ہاں ہائے آکھن والے ہو کدی کسے غم چ نہ رو۔ حضرت حبیب ابن مظاہر نو جان دے نا کہ امام حسین علیہ السلام دے روضہ مقدس تے جائیے تے شبیر نو سلام ایک واری ہوئے تے دو واری ہوندی، کیونکہ قبر اطہر تے زری نو جڑے جوزوار نے زری نو سلام کر کے انج ہوئیے تے اگے حبیب دی قبر ہے تے مقتل نو واپس آئیے تے پھر حبیب دی قبر ہے۔ میں جو پہلی باری گیا میں اس قبر تے لکھیا پڑھیا ہن نہیں پتا السلام علیکہ یا قمر فاطمہ الزہرا، اے فاطمہ دا چن تیرے تے سلام ہوئے۔ میں اپنے استاد منڈی بہاؤ دینا صابر نقوی صاحب نے پوچھا، میں کہ قبلہ حبیب نو بھی لکھ دیتا ہے کہ زہرا دا چن؟ فرمایا بیٹا تو نہیں لکھیا؟ میں کہ نہیں چن لکھیا نے۔ میں کہ کیوں لکھیا نے؟ فرماندے نہیں کربلا میں پہلا بندہ ہے جسے بی بی زینب نے لٹے ہوئے خیموں سے نکل کر بھائی کہہ کے پکارا تھا۔ پنڈ دادن خان دے قریب مینوں کوئی چپیڑ مارے، پنڈ دادن خان دے قریب مینوں کوئی اتھوں پھڑے، سب تو پہلے مینوں تسی یاد آنے کہ اتھے قریب شاہ صاحب کو قاسم شاہ صاحب کو میں محرم پڑھے، اتھے کو بندہ کرے انہاں چوں آ جائے، کیونکہ قریب دے بندے یاد یار سب تو پہلا تسی یاد آنا کیونکہ اتھوں دے تسی ہونا۔ آئے آئے کوفے تو کربلا بہت دور نہیں، جڑے ویلے لٹی گئی ہے نا زہرا دی دھی تے باہر نکل کے سجاد نو موڈیاں تے چوک کے واہ حجابہ کہہ کے دو باہر نکلی ہے، او دو ایک باری کوفے منہ کر کے فرماندی ہے اے ویر حبیب اسی تیرے شہر دے نیڑے ہی اجڑ گئے۔ او دی قبر تے تاں ویر لکھے۔ حضرت حبیب نو شبیر دا خط دکان دے تھڑے تے ملے، ایک دکان دے تھڑے تے کھلوتے سن، حضرت مسلم بن اوسجہ مہندی پہ خرید دے سن، ضعیف آدمی سن، سفید داڑھی سی، مہندی لاندے سن، مہندی پہ خرید دے نے جدو حبیب نو قاصد نے خط دیتا ہے، آنج خط دیتا ہے حبیب دا چہرہ ویکھ کے او مہندی دی پوڑی ایتھے ہی پھڑ کے تے حضرت مسلم پوچھتے ہیں حبیب کوئی پریشانی؟ مومن وہ ہوندا جڑا چہرے تو ویکھ کے مومن دی پریشانی سمجھ، ویکھ کے فرماندے نے کوئی پریشانی ہے؟ ہو سکا اجڑ گئے، ہو سکا خط کی دئی آندا امام حسین دا، کہنے لگا خط کھول کے تے پڑھ کی ہوئے، کہنے لگا کھولن تو بغیر ہی پتہ لگ گیا اجڑ گئے۔ حضرت مسلم دکان تو تھلے لا کے نہ تھڑے تو فرماندے میرے کان وچ دس کیویں تینوں محسوس ہوئے؟ آئے ہائے کہ اسی اجڑ گئے ہیں، اجڑے بیٹھے ہو نا اتنے کالے کپڑے پا، کوئی شک نہیں انہوں دا اجڑنا ساڈا اجڑنا۔ حضرت حبیب نو حضرت مسلم پوچھیا کیویں پتہ لگ گئی اجڑ گئے؟ ہو سکا جڑا خط آیا نا یہ دے باہر میرا نام ایڈریس تے لکھے، اگے جننے خط آندے سن میرے مولا لکھ دے سن من جانب حسین ابن علی۔ واہ سمجھدار، فرماندے نے پہلا زندگی دا خط ہے، خط دے باہر پہ لکھ دینے من جانب حسین ابن فاطمہ، ماں دا نام خط دے باہر لکھے آنے، مینوں لگدا ہے اسی اجڑن ہی والے ہیں۔ حبیب دے سامنے مسلم نے مہندی زمین تے سٹی تے لفظ منہ چوں نکلے کہنے لگا ہن خون ناری خضاب ہوئے گی۔ حضرت حبیب گھر آئے اندر وڑ کے بیوی نو کہنے لگے میں کربلا ٹر چلا جنگل وچ، ہویا کیا کہنے لگا مولا دا خط ہے سنا تے صحیح نا، پہلا جملہ یا اخی حبیب پڑھ کے فرماندے نے اجے تھوڑا اجڑے ہو، عباس دی موجودگی جو مینوں ویر پہ آندے صدقے جاواں۔ آخری جملے نے حبیب دا جگر پھاڑ دیتا، وہ جملہ سن کے کوئی بندہ رہ نہ جائے گا پیچھے، تھلے آخر تے لکھیا سی حبیب میں تیرے شہر کے قریب ایک جنگل میں آ گیا ہوں، اگر تو آ سکتا ہے تو فوراً یہاں پہنچ جا،
میں تجھے کبھی تکلیف نہ دیتا، میرے ساتھ زینب ہے۔ بس حبیب دا گھوڑا تیار ہویا، حبیب آ گیا۔ اوکھا ٹائم کو آیا جدو زہرا دی تھی اس گلی چو گزری اینج جدے وچ حبیب دا گھر سی۔ واہ واہ، آباد رہو بات، آباد رہو جناب۔ کتھوں گزری؟ حضرت حبیب دے گھر کو۔ چپ کر گیا۔ حضرت سجاد نے آنسو بدے خون والے۔ بی بی فرمایا کیوں رویا؟ پھر فرمایا اماں چاچے حبیب دا مکان جدے کو پہ گزرنے ہیں، یہ میرے چچا حبیب دا مکان۔ آڑا کوٹھے تے بچہ پہ پھر دا، ادا نا قاسم ہے، یہ حبیب دا بیٹا ہے۔ بی بی فرما دیئے سجاد کسے طریقے میرا اونٹ اس مکان تے نال لا، میں اس بچے دے رستے پیغام دے کے حبیب دی بیوی نو پرسا دے۔ روندے کیوں ہوگا؟ جنہوں ویران دا پرسا کسے نہ دیتا، جنہوں پتران دا پرسا کسے نہ دیتا، وہاں دی میں حبیب نو پرسا دے رہا ہوں بیوی نو۔ اونٹ نال لگا، وہ بڑا بہادر بندہ ہے جڑا آنسو روکتے نہیں سکتے، محباں سی سارے۔ اس ویلے میں نے معافی دیو گے نا، اس ویلے بی بی دی اے حالت، اے جڑے دووے ہاتھ نے نا بی بی دے، اے گردن نابد۔ بی بی پاک دے چہرہ مبارک اریاں نہیں سی، بی بی پاک دا چہرہ مبارک اگے وال سن سفید، وال انج اگے نہیں، اے جتھے وال پہ مکدے سن نا بی بی دے، اتھوں خون دے قطرے پہ ڈگدے سن۔ ہائے آکھن والے وہ کدی کسے غم چاہے ماریا سی نا لوکاں پتھراں نال، یار وہ خون تے وگنا سی نا۔ بی بی پاک دا والاں دے رستے خون انج پہ ڈگدا سی۔ حضرت حبیب دا پتر اتھے کھلوتا ہے، کدی وہ سر لویندا کدی وہ سر لویندا۔ بی بی نے محسوس فرمایا ہنے حبیب دا سر ویکھے گا تے مک جائے گا۔ بی بی نے پیو دے سر نو ویکھن تو پہلا انہوں بنایا الیہ بیٹے میرے قریب ہاں۔ جدو بی بی آکھے نا قریب ہاں، وہ بچہ قریب آن دی بجائے بی بی نو ویکھ کے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ بی بی والاں دے پردے چوں فرمایا میں ہی پئی بلانی ہاں، کوئی اور نہیں پہ بلاندا۔ کہنے لگی بی بی تسی کون ہو؟ فرمایا جدیاں والاں چوں خون پہ ڈگدا میں ہاں، تینوں پہ بلانی ہاں، مینوں کیوں بلاندے ہو؟ فرمایا تو ڈر نہ، میرے قریب آ، میں تیری کچھ لگنی ہاں، تو میرا کچھ لگنا ہے۔ کہنے لگا جی تسی ساڈے کی لگتے ہو؟ بی بی فرمایا تیرا پیو میرا ویر ہے، تو میرا بھتیجا ہے، تیری اماں میری پرجائی ہے۔ اس بچے نے ایک قدم اگے ود گیا کہ بی بی میں تانوں اگے کدی نہیں ویکھیا، جے لماڑے ہو جدو آ گیا نا میں تانوں اگے کدی نہیں ویکھیا۔ اونٹ دی کوہان تے ٹکر مار کے بی بی فرماندی ہے مینوں اگے کسے بھی نہیں سی ویکھیا، مینوں لوکا ادو ویکھیا جدو میرے ویراں دے مان مکے، مینوں لوکا ادو ویکھیا جدو میرا عباس نہ رہیا۔ ہائے آکھن والے ہو، بی بی فرمایا چھیتی دس کون ہے؟ میں قاسم ہاں۔ کدا بیٹا ہے؟ حبیب ابن مظاہر دا۔ باپ کتھے جاندا؟ جنگل ہی تر گیا۔ فرماتے نے جنگل چ کیوں گیا؟ آخری جملہ غور نال سننا، جدو آ کے نا جنگل چ کیوں گیا؟ شہر نو چھڈ کے۔ بچہ بھولے منہ نال گلاں کردا، زہرا دیاں تیاں اونچی روندیاں، بھولے جا منہ نال کہن لگا جنگل چ سانو خط آیا سی۔ بی بی فرمایا کدی جنگلاں چوں بھی خط آئے نے؟ انہیں جملہ آکھیا بی بی سکینہ دی چیخ نکل، سنے گا جملہ؟ کہنے لگا اتھے ساڈے امام آئے، میرے باپ نو خط آیا سی، خط سنیا ہی کہنے لگا میں نہیں سنیا، میں نو باہر کڈیا نے، میری امی تے میرا ابا خط پڑھتے سن، ایک جملہ میں سنے ہیں، جدو دوویں رو پے نے ادو میں نیڑے ہویا، رو رو کے میرا پیو پہ آندا سی بی بی زینب بھی نال، میں ٹر چلنا، میرا بابا اتھے ٹر گیا۔ بی بی فرمایا ہن دس ماں کتھے؟ کہنے لگا تھلے نے۔ تو چھت تے کیوں آیا؟ ٹولاں دی آواز سن کے۔ فرمایا جا اماں نو آکھ بازار وچ ایک کہہ دینے جیڑی مینوں بھتیجا آندی ہے، میرے پیو نو ویر آندی ہے، تینوں پرجائی آندی ہے چھت تے آ میں تیرے نال گل کرنی۔ بچہ تھلے ٹر گیا، شمر محسوس کیتا انہاں نال لوگ گلاں کرن لگ پے نے، معاملہ خراب نہ ہو جائے۔ اس قافلہ ٹر لیا، قافلہ ٹر گیا جتھے میز پیا مکدا ہے جتھے رومال پیا ایتھے سمجھو مکان مکنا سی حضرت حبیب دا۔ جدو قافلہ ٹریا تے آخر اونٹ تے ٹرنا سی نا، ٹرنا سی۔ نیڑے ہو کے سنو گے، میں تے نہ ایمان دیاں اکھاں نال گلی چ پہنچو جتھے حضرت سجاد اگے اگے تے قافلہ مگر مگر، جے پہنچے ہو تو میں سنانا
ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਊਂ ਟੁਰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਪਿਆ ਮੁੱਕਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੂਨਾ ਪੜਨਾ। तारीख च लफ्ज़ ने मोहम्मद की लाडली मुड़ मुड़ के देखती थी। जिदा इंतजार बाबा करता सी ना, उस इंतजार किया। हबीब दे बच्चे दे दोवें हाथ सीढ़ियां तो उतर नजर आए। बीबी फरमांदी सज्जाद जरा रुकी, आ गया हबीब दा बेटा, मैं ओदी मां नू पुरसा दे लवां। जदों बच्चा कल्ला छत ते आया, पिछे मां कोई ना आई, तो पलट के बीबी ने फरमाया मैं पैगाम दिता ही दिता है, आई नहीं? आंदा नहीं। बीबी पूछे क्यों नहीं आई? उस अगे बीबी मैं अम्मा नू सारी गल सुनाई है। बीबी नू लोगी मारदे ने, बीबी दे हाथ पिछे बंधे ने, बीबी दे वालों चो खून टपकदा है। वो आंदी है तू मेरा भतीजा है। अम्मा एक बारी छत ते आ, पैगाम सुनो तो मातम कर लो। बीबी पाक ने आख्या अम्मा आंदी की आ? वो आंदी उस बीबी नू जाके आख कह देन बीबी नू मेरी अम्मा आंदी है मैं पर्दादार हाँ, मैं कदी मकान की छत ते नहीं आई, मैं कदी बाजार वाले पासे नहीं आई। हबीब दे सर चो आवाज आई होगी अम्मा नू आख पर्दे नू अग लाए। आए उजड़ गई नी तियां ज़हरा दियां, बाजार आ गई नी बेटियां अली दियां, बर्बाद कर दिता